الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے انتہائی اہم ہے، مسح علی الخفین عربی میں سے کہا جاتا ہے، یعنی لیدر ساکس پر مسح کے مسائل۔ جب سردیاں پاکستان میں آئیں یا انگلش کنٹریز میں آئیں تو ہم عموماً دیکھا ہے کہ ہمارے مسلمان لیدر ساکس پہنتے ہیں، یعنی وہ موزے پہنتے ہیں، ایسی جرابیں سی پہنتے ہیں جو چمڑے کی بنی ہوتی ہیں تاکہ وہ سردی سے بچ جائیں۔ تو ان پر پھر مسح کیا جاتا ہے، ظاہر ہر بار وہ اتار کر پاؤں نہیں دھوئے جاتے، ان کے اوپر ہاتھ پھیرا جاتا ہے وضو کرتے وقت۔ تو ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی کنڈیشنز کیا ہیں اور کیسے وہ کریں گے، اور پھر ان کا ٹوٹنے کے مسائل کیا ہیں، کب وہ مسح ختم ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، مکمل چیپٹر آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مسح علی الخفین کے حوالے سے۔ تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اور طہارت کے ہر چیپٹر میں مسح علی الخفین کا باب موجود ہوتا ہے۔ آپ کے ہدایہ اٹھائیں، عنایہ اٹھائیں، بنایہ اٹھائیں، بڑی بڑی ہماری کتابیں جو عربی میں لکھی گئیں فقہ حنفی پر، تو اس میں مسح علی الخفین کا چیپٹر موجود ہے۔ اسی طرح فقہ شافعی میں موجود ہے، اسی طرح حنابلہ کے اندر، حنبلیوں میں، اسی طرح مالکیہ کے اندر یہ فقہ مسح علی الخفین کے پورے بابز اور چیپٹر ہیں، احادیث کے اندر بھی باب آئے۔ مسح علی الخفین ہمارے نزدیک جائز ہے۔ اگر کوئی اس رخصت پر عمل نہیں کرتا بلکہ وہ پاؤں دھوتا ہے، سردی میں بھی پاؤں دھوتا ہے، مسح خفین نہیں پہنتا، تو ٹھیک ہے، افضل چیز ہے، پاؤں دھونا درست ہے۔ لیکن ہم اس کو صرف جائز کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، ناجائز نہیں مانتے، کیونکہ بے شمار احادیث میں اس کا جواز موجود ہے، ایون قرآن کے قرات سے اس کا جواز موجود ہے۔ اس لیے ہم اسے ناجائز کہیں گے تو شریعت پر افتراء ہوگا، ہم اسے جائز کہتے ہیں۔ حضرت امام اہل سنت اور امام فقہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے یہ پوچھا، حضور اہل سنت آپ نے 3 چیزوں کو علامات اہل سنت قرار دیا، یعنی 3 چیزیں جہاں پائی جائیں گی اسے سنی سمجھا جائے۔ مطلب یہ اس اپنے دور کے مطابق تھا کہ ان دور کے اندر فتنے جتنے پیدا ہو چکے تھے، لہذا آپ نے وہ 3 علامتیں ارشاد فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ نمبر 1 تفضیل الشیخین، شیخین کی فضیلت ماننا، اور حب الختنین، اور مسح علی الخفین۔ یہ 3 علامات اہل سنت تھی، کیونکہ اس جگہ پر جہاں آپ رہتے تھے رافضیوں کی تعداد زیادہ تھی، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کو معاذ اللہ گالیاں دیتے تھے، تو آپ نے فرمایا ان کی فضیلت کو ماننا یہ علامت اہل سنت ہے۔ دوسرا حب الختنین، حضرت علی، حضرت عثمان غنی سے محبت کرنا، یہ بھی علامات اہل سنت ہیں، تاکہ خارجی نہ بندہ بن جائے، ناسبیت میں نہ چلا جائے۔ اور تیسرا خفین پر مسح کرنا بھی علامت اہل سنت۔ مطلب یہ اگر کوئی کرتا ہے اس کو جائز سمجھتے ہوئے تو وہ پکا سنی ہے، اور اگر کوئی اسے ناجائز قرار دیتا ہے تو وہ اہل سنت سے خارج، گمراہ بھی علماء نے اسے قرار دیا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ ایک گمراہ فرقہ ہے جو اس کو جائز نہیں سمجھتا، اس لیے میں اس پر تھوڑی سی ایمفیسائزنگ کر رہا ہوں۔ اب آئیے اس کے مسائل کی طرف ہم جاتے ہیں۔ مسح علی الخفین یعنی موزوں پر مسح کرنا، یہ وضو کے اندر صرف ہوتا ہے۔ جس پہ غسل فرض ہے اسے پھر اپنے پاؤں دھونے پڑیں گے، یعنی یہ موزے اتارنے پڑیں گے۔ یہ غسل فرض ہونے والے پر نہیں، بلکہ وضو جس پر ضروری ہے، تو اگر وہ شرائط کے ساتھ اس نے موزے پہنے ہیں، پاؤں دھو کر یا وضو کر کے موزے پہنے تھے، پھر دوسرے مرتبہ اس کا وضو ٹوٹتا ہے، تو پھر تمام وضو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ
موزوں پر مسح کر سکتا ہے. یہ بات پہلے واضح ہوگی. اب عورتیں بھی یہ موزے پہنتی ہیں, کیا عورتیں بھی مسح کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یس, عورتیں بھی مسح کر سکتی ہیں, کیونکہ یہ صرف مردوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے. اچھا, اس کی شرائط کیا ہے کہ موزہ کیسا ہونا چاہیے؟ موزہ کیسا ہونا چاہیے, اس کی شرائط کیا ہیں؟ تو اب آئیے میں اس کی کچھ شرائط آپ کو بیان کروں گا. وہ شرائط آپ نے لکھنی ہے, یاد کرنی ہے کہ موزے کی شرائط کیا ہے. موزہ میں آسان کر دوں, جو ہم چمڑے کی جرابیں پہنتے ہیں وہ سمجھ لیں, موزہ اسے کہتے ہیں. بعض شہروں میں پہنی جاتی ہیں, بعض میں پاکستان میں, انڈیا میں شاید نہیں پہنی جاتی ہوں گی, لیکن ہمارے ہاں تو کثرت سے پہنی جاتی ہیں, سردیاں زیادہ ہوتی ہیں. لہذا موزے کی شرائط آپ نوٹ فرما لیں کہ اس کی شرائط کیا ہے. نمبر 1, موزے اتنے بڑے ہونے چاہیے کہ ٹخنے چھپ جائیں. ٹخنے, یہ ٹخنے کہتے ہیں اینکلز, جو آپ کے پاؤں کے اوپر نبری ہڈی ہوتی ہے, یہ ٹخنے کہلاتے ہیں. اگر 1-2 انگل تھوڑے سے کم بھی ہے تو چل جائے گا, لیکن ایڑی کھلی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اصل جو ہمارے فقہا نے لکھی شرط, وہ موزے اتنے بڑے ہونے چاہیے کہ آپ کے اینکلز جو ہیں, آپ کے ٹخنے جو ہیں پاؤں کے, وہ چھپ جائیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ پاؤں سے چپٹا ہوا ہو, پاؤں سے یعنی یہ لگ جائے. ایسا نہ ہو کہ کھلا ہو کہ آپ کو چلنے نہ دے, چلنے نہ دے. آپ اتنا چپٹا ہو کہ آپ اس کو پہن کر چل سکیں. یہ نہ ہو کہ وہ اتنا کھلا ہو کہ آپ چلیں تو اتر جائے خود بخود. یہ دوسری شرط. تیسری شرط, یہ شرطیں نور الہدا میں بھی لکھی ہیں, اور آگے ہدایہ وغیرہ اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ شرائط لکھی ہیں, اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. نمبر 3, چمڑے کا ہو یا پورا چمڑے کا بنا ہو یا اس کا تلوا چمڑے کا ہو. یہ امام اعظم کا موقف ہے. بقیہ وہ کسی نائلون سے بنا ہے یا کسی اور چیز سے بنا ہے, ربڑ سے بنا ہے تو چل جائے گا, لیکن اس کا چمڑا, تلوا جو ہے نا, اس کا تلوا کم از کم چمڑے کا ہونا چاہیے. چمڑا مطلب جلد کسی بھی جانور کی سکن کا. تو یہ ہے امام اعظم کی شرائط. لیکن صاحبین کے نزدیک صرف وہ موٹے ہوں, اتنے موٹے ہوں کہ ان میں پانی ابزورب نہ ہو, وہ کسی بھی چیز کا ہو, وہ سخین ہونے چاہیے, نائلون کا ہو, پلاسٹک کا ہو, کسی بھی چیز کا ہو, چمڑا ہونا ضروری نہیں ہے. لہذا وہ کسی بھی چیز کا بنے, لیکن اس کے اندر دیگر شرائط پائی جائیں, وہ چپک جائے, وہ اس میں پانی ابزورب نہ ہو, اس کے اندر پانی جائے نہ, اوپر آپ پانی پھینکے تو اندر ابزورب نہ ہو, ابزورب مطلب جذب نہ ہو, تو وہ موزہ بھی چل جاتا ہے. اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. اس پر میرا فتویٰ موجود ہے, سیکر اسپات پہ آپ دیکھ لیں. کیونکہ آج کل زیادہ جو چمڑے وغیرہ کے موزے نہیں آتے, زیادہ نائلون کے موزے یا دیگر موزے آتے ہیں, اور انہیں ساکس کہا جاتا ہے. تو یہ ایزڈا اور امازون وغیرہ پہ اس طرح کی ساکس اویلیبل ہیں, تو وہ ان پر بھی ان پر بھی مسح کرنا درست ہے, اگر اس کے اندر دیگر شرائط پائی جاتی. میں آگے جو بیان کروں گا. جرابوں پر مسح نہیں ہو سکتا. یہ جرابیں جو ہمارے پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش میں ہوتی ہیں, وہ جو سوت کی بنتی ہے, روئی کی بنتی ہے, کپڑے کی جرابیں بنتی ہے, جن میں پانی ابزورب ہو جاتا ہے, جذب ہو جاتا ہے, ان پر مسح نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ موزے کی شرائط کو پورا نہیں کرتی. موزے کی شرط یہ ہے کہ ایسے موٹے ہوں کہ ان میں پانی ابزورب اور پانی جذب نہ ہو. جرابوں پہ مسح کا مسئلہ آپ کو میں نے بتا دیا, نہیں ہو سکتا. لہذا جرابیں اتار کر ہی پاؤں دھونا ہوں گے. یہ بار بار لوگ پوچھتے ہیں, تو ان کو آپ مسئلہ واضح طور پہ بتا دیں. اور یہ 3 شرطیں میں نے بیان کری موزے کے اوپر مسح کے حوالے سے. نیکسٹ شرط اس کی یہ ہے, نمبر 4, موزے جب آپ پہنے تو وضو کر کے پہنے. وضو کر کے پہنے ہو آپ نے, یا پاؤں دھو کر پہنے ہو, اس کے بعد آپ وضو کر لیں. پاؤں آپ نے دھوئے, موزے پہن لیے,
اس کے بعد آپ نے دیگر اعضاء دھو لیے، تو ایسی صورت میں بھی اس پر آپ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اور یہ چوتھی شرط میں نے کہا ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ یاد کر لیں۔ تیمم کر کے اگر آپ موزے پہنیں گے تو مسح اس پہ جائز دیں گے، تیمم کیونکہ ہاتھ اور ہوتا ہے، تو آپ تیمم کر کے موزے پہن لیے، اس کے بعد آپ وضو کر دیں، اس کے اوپر مسح کر، وضو کر کے پہلی مرتبہ جب موزے پہنے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کر کے پھر اپنے موزے پاؤں پہ چڑھائیں، یا پاؤں دھو کے ایٹ لیسٹ پاؤں پہ موزے چڑھائیں پانی کے ساتھ دھو کر۔ نمبر 5 اس کی شرط جو لکھی ہے، موزہ آپ نے جنابت کی حالت میں پہنا نہ ہو اور اس کے بعد بھی، پہننے کے بعد بھی جنابت نہ ہو، یہ شرط ہے موزوں پر مسح کی۔ جنابت کا مطلب غسل فرض ہو جانا، جیسے میں نے پہلا مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ غسل فرض ہو جائے تو پھر مسح آپ نہیں کر سکتے موزوں پر، پھر آپ کو موزے اتار کر، وہ لیدر ساکس اتار کر پھر آپ کو پورا غسل کرنا پڑے گا، تو جنابت نہ ہو، یہ تو واضح ایک مسئلہ ہے۔ نمبر 6 لکھیں کہ موزے پر مسح اس وقت جائز ہے جب آپ مدت کے اندر ہوں، مدت، موزے کی جو مدت بیان ہوئی اسی کے اندر ہو۔ جو مقیم ہے، جیسے میں مقیم ہوں، میں اپنے شہر میں رہتا ہوں، آپ اپنے شہر میں رہتی ہیں یا رہتے ہیں، آپ مقیم ہیں، تو آپ کی مدت مسح علی الخفین کی، موزوں پر مسح کی مدت جو ہے 1 دن اور 1 رات ہے، 24 گھنٹے۔ مثلا آج ظہر میں آپ نے موزے پہنے ہیں، وضو کیا 1 بجے، جب آپ کا وضو ٹوٹے گا، فرسٹ وضو کر کے آپ نے موزہ پہنا ہے تو وضو آپ کا ٹوٹا، مثلا 2 بجے آپ کا وضو ٹوٹا، تو اب 2 بجے سے سٹارٹ ہوگی آپ کی مسح کی مدت، تو کل 2 بجے سے پہلے یعنی 2 بجنے تک آپ جتنے بھی وضو کریں تو آپ کو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مسح کرتے رہیں اپنے موزوں پر۔ جب یہ 2 بجیں گے تو اب آپ کو دوبارہ، اگرچہ آپ کا وضو ہے، مسح کی مدت ختم ہو چکی ہے، تو ایک بار آپ کو موزے اتارنے پڑیں گے اور پھر دوبارہ پاؤں دھو کر پھر ان کو پہننا پڑے گا۔ اگر آپ کا پہلے وضو ہے تو صرف پاؤں سے موزہ اتاریں، پاؤں دھوئیں اور موزہ پہن لیں، تو اب یہ آپ کا گویا کہ کامل وضو ہو گیا، آپ نے مدت کے بعد اپنے پاؤں دھو لیے۔ تو 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ پاؤں دھونا پڑیں گے آپ کو جب آپ کی مدت سٹارٹ ہوگی، وضو ٹوٹنے سے، فرسٹ وضو ٹوٹنے سے مدت سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو یہ کلیہ بھی یاد کر لیں آپ، جو میں نے ایگزامپل دے کے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب آئیے، مدت ہے یہ مقیم کی 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے۔ اسی طرح مدت مسافر کے لیے تھوڑی زیادہ حدیث میں بیان ہوئی، وہ 3 دن 3 راتیں ہیں۔ جو بندہ سفر پہ رہتا ہے، 92 کلومیٹر کا سفر ہے یا 57.5 مائلز، جو انگریزی مائل یوکے میں استعمال ہوتا ہے، پیمانہ جو استعمال ہوتا ہے، 57.5 مائلز کا اس کا سفر ہے، وہ سفر کرتا ہے، تو اس کی مدت 3 دن 3 راتیں ہیں۔ وہ موزوں پر مسح 3 دن تک، 3 راتوں تک یعنی 72 گھنٹے تک کر سکتا ہے۔ 72 گھنٹوں کے بعد اس کی پھر دوبارہ اتار کر اسے پاؤں دھونے اپنے پڑیں گے۔ یہ ہے مدت اس کی مسح کی، جو لیدر ساکس پہ مسح کرتے ہیں ہم۔ یہ مدت بھی آپ نے لکھ لی ہوگی کہ مقیم کے لیے کتنی ہے اور مسافر کے لیے کتنی ہے۔ نمبر 7 جو اس کی شرط ہے، 7 نمبر پہ، یہ چھٹی آپ کو میں نے شرط بتائی، موزہ پھٹا نہ ہو 3 پاؤں کی انگلیوں کی مقدار کے برابر۔ پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے اتنی مقدار کے برابر موزہ پھٹا ہوا نہ ہو، یعنی چلنے میں 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار کے برابر بدن ظاہر نہ ہو آپ کے پاؤں کا۔ اگر ظاہر ہوتا ہے یعنی اتنا پھٹا ہوا ہے کہ 3 چھوٹی جو پاؤں کی انگلیاں اس کی مقدار میں آپ کا پاؤں ظاہر ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ جو موزے پر مسح نہیں ہو سکتا، وہ موزہ انویلڈ ہے مسح کے لیے۔ اتنا پھٹانا، تھوڑا بہت پھٹا ہوا ہے
تھوڑی بہت اس کی سیون یعنی جو سلائی اس کی کھلی ہوئی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا بہت اس میں سوراخ ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر اس میں سوراخ نہیں ہونا چاہیے، ہوگا تو وہ موزہ انویلڈ ہے، اس پر مسح نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ مسئلہ تو بیان ہو گیا۔ یہ شرائط جو 7 کی 7 شرائط ہیں، یہ رولز ہیں کس موزے پر مسح کیسے کیا جائے گا، لہذا یہ 7 کی 7 آپ کو 7 کی 7 آپ کو یاد ہونی چاہیے جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں۔ اب آئیے موزے پر مسح کا اصل طریقہ کیا ہے، مسح کا طریقہ کیا ہے موزے پر۔ فور ایگزامپل یہ میرا پاؤں ہے، یہ پاؤں ہے اور یہ اس کا اوپر والا حصہ ہے، یہ نیچے والا تلوا ہے، تو موزے پر مسح کریں گے ہم کیسے کریں گے؟ ہم نے اوپر لیدر ساکس پہنی ہوئی ہیں یعنی موزے پہنے ہوئے ہیں، تو پہلے ہم اس کو اس سے ہم نے مسح کرنا ہے پاؤں پہ، اس کو تر کریں گے پانی سے، تو اس کے جو سرا ہے موزے کا سرا جو انگلیوں کا سرا ہے اس پہ یہ انگلیاں رکھیں گے ہم اور اوپر پنڈلی کی طرف یوں کھینچتے ہوئے لائیں گے، پنڈلی کی طرف، مد الاصابع مفرجتاً کھلی ہوئی ہونی چاہیے، یہ سنت ہے، ملی نہیں ہونی چاہیے، مفرجتاً ہونی چاہیے، اور اس طرح رکھ کے اوپر کو کھینچے، اوپر کو کھینچنا ہے آپ نے، یہ بھی سنت ہے، اوپر کی طرف یعنی پنڈلی تک پہنچائیں تو سنت پر عمل ہوگا۔ لیکن مسح کے فرض کتنے ہیں کہ وہ پورے کر لیں تو مسح ہو جائے گا، وہ بھی لکھ لیں، اگر ان میں سے ایک بھی چیز رہ گئی مسح کرنے کے طریقے میں ان فرائض میں سے تو مسح نہیں ہوگا آپ کا، وہ فرض لکھ لیں۔ امپورٹنٹ چیزیں کیا ہے، میں آپ کو امپورٹنٹ چیزیں کیوں بتاتا ہوں؟ تاکہ آپ مسئلہ بتانا آپ کو آ جائے، رول آپ کو پتا چل جائے، اس لیے میں امپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کی سنت بھی بتاتا ہوں ساتھ کہ ان پر اگر عمل کر لیا جائے تو بہتر ہے، نہ ہو تو مسح ضرور ہو جائے گا، مسئلے پر عمل ضرور ہو جائے گا۔ اب فرض لکھ لیں کہ مسح کے فرض کتنے ہیں اور ان کے بغیر مسح نہیں ہو سکتا۔ لیدر ساکس پہ مسح is not permissible until 2 fries important things are available یا are موجود، until 2 things are there۔ وہ 2 things کون سی ہے؟ نمبر 1 پہلا فرض کمپلسری چیز، مینڈیٹری چیز، پہلی امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ موزے کا مسح ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے، ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے 3 انگلیوں کے برابر ہو، ہاتھ کی چھوٹی انگلی 3 انگلیوں کے برابر ہو، اتنا مسح آپ ضرور کریں موزے کا۔ دوسرا فرض مسح موزے کے اوپر ہو، جسے ہم موزے کی پشت کہتے ہیں، تلوے پر نہ ہو۔ کسی نے مسح نیچے سے کیا موضوع یہ وہ جتنا بھی کیا وہ انویلڈ ہے، فرض ہے اوپر ہونا، اوپر کتنا ہونا فرض ہے؟ 3 ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں کی مقدار، 3 ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں کی مقدار یہ اوپر کو چڑھ رہا ہے۔ اچھا یہ 3 کی مقدار کیسے ناپیں گے؟ یہ 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار کیسے ناپیں گے؟ طولن ناپیں گے، اوپر کو نیچے تک ناپیں گے، یا ارزن ناپیں گے؟ ارزن مطلب چوڑائی میں، تو یہ اس کی طولن اور ارزن کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی دونوں طرح اس کی ناپا جا سکتا ہے۔ طولن یہ 1 2 3 اور ارزن یہ ہوگا کہ اس انگلی کی مقدار یہ ہے 2 3۔ تو ہمارے فقہاء نے البنایا، میں نے اس کے لیے دیکھی، عنایہ کی عبارت دیکھی، فرمایا ارزن اور طولن کی کوئی قید نہیں ہے، 3 انگلی کی مقدار ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا طریقہ جو ہمارے فقہاء نے لکھا وہ یہ ہے کہ ہم مسح کرتے وقت اپنا ہاتھ اس طرح پاؤں کے سرے پر رکھیں گے
اور یہ ہاتھ تر ہونا چاہیے، لہذا اوپر کو ہم کھینچتے ہوئے پنڈلی تک لائیں گے، یہ مسح اس سے ہوگا۔ ابھی امید ہے کہ آپ کو اس کا مکمل طور پر طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک بندہ ہے، اس نے موزے کے تلے نیچے تلوے پہ مسح کیا تو جواب کیا ہے؟ نہیں ہوا۔ کیوں؟ فرض تھا اوپر کرنا، اس نے اوپر تو کیا ہی۔ اب چہرہ دھونا فرض ہے، ایک بندہ پورا بدن دھوتا ہے، چہرہ نہیں دھوتا، وضو میں چہرہ دھونا فرض ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ جواب کیا ہے کہ وضو نہیں ہوا۔ وہ کہے گا نہیں، چہرہ تو چھوٹا سا ہے، میں نے تو پورے جسم دھو لیا ہے، میرا وضو کیوں نہیں ہوا؟ تو ہم کہیں گے کیونکہ چہرہ دھونا فرض تھا بھائی، قرآن نے جس کا آپ کو حکم دیا وہ آپ نے کیا نہیں، باقی آپ جتنا مرضی گڑ ڈالتے رہے میٹھا نہیں ہوگا۔ وہ اور قواعد کے لیے کہ جتنا گڑ ڈالے میٹھا ہے، یہاں پر آپ کو وہ کام کرنے پڑیں گے جو شریعت نے حکم دیا، اپنی عقل نہیں دوڑا سکتے۔ ایک بندہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی موزہ تو نیچے سے گندا ہوتا ہے، اوپر سے تو نہیں ہوتا، تو لہذا نیچے سے میں مسح کروں گا، تو یہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے۔ ہمارا دین اس کی عقل پر نہیں ہے، ہمارے دین نے جو ہمیں حکم دیا وہ میری عقل میں آئے یا نہ آئے، ڈیفینیٹلی آئی ول ہیو ٹو ڈو دیٹ، مجھے وہ ضرور کرنا ہوگا۔ تو یہ مسئلہ بھی میں نے بیان کر دیا کہ 3 انگلیوں کی مقدار ہو، موزے کے اوپر سے ہو، نیچے نہ ہو، اور انگلیوں کی نوک سے یعنی کہ یہ شروع کیا جائے اور اوپر کو ہم پنڈلیوں تک کھینچیں۔ اور آگے اہم مسئلہ جو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے، کیا موزوں پر مسح کرنے کے لیے نیت ضروری ہے؟ نہیں، اس میں نیت ضروری نہیں ہے۔ کیا موزے کو مسح 3 بار کرنا سنت ہے، جیسے پاؤں ہم 3 بار دھوتے ہیں؟ نہیں، اس میں 3 بار دھونا سنت بھی نہیں، اور 3 بار مسح کرنا بھی سنت، 1 بار ہی کریں گے بس مسح۔ اچھا، مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا پانی کے ساتھ ضروری ہے؟ یس، ضروری ہے۔ اگر کسی نے موزے کے اوپر بھی کوئی چیز چڑھائی ہوئی ہے، موزے کے اوپر، نیچے نہیں اوپر، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، وہ اگر باریک چیز ہے کہ اس پر آپ یوں ہاتھ لگائیں گے، تری موزے تک پہنچ جائے گی، اس کی ہاتھ کی تری موزے تو وہ لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی موٹی چیز آپ نے لپیٹی ہوئی موزے کے اوپر کہ تری نیچے نہیں پہنچے گی مزے کی، پھر وہ چیز اتار کر آپ کو مسح کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جرابیں اگر اندر پہنی ہوئی، اندر پہنی ہے، موزے کے باہر نہیں، اندر، یعنی پہلے جرابیں پہنی پھر اس کے اوپر موزہ چڑھایا ہوا ہے، تو اب کیا کریں؟ جرابیں کھول کر موزے پر مسح؟ نہیں، ضروری نہیں، موزے کے اوپر مسح کر لے بس۔ جو لیدر ساکس ہے نا اس کے اوپر مسح کر لے، اندر آگے آپ نے 4 جرابیں پہنی ہوئی ہیں۔ یہ انگریزی، یہ ہمارے فوجی حضرات پہنتے ہیں انگریزی بوٹ، یا عام لوگ پہنتے ہیں، ٹخنے سے اوپر تک ہوتے ہیں یہ انگریزی بوٹ، ٹخنے سے اوپر تک، کیا یہ موزے کا کام دیں گے؟ یعنی یہ اس کے اوپر مسح جائز ہے؟ یس۔ انگریزی بوٹ یا اس طرح کی کوئی اور چیز، یا کوئی اور کوئی چیز آ جائے جس پہ پانی ابزورب نہ ہو، موٹی ہو، سخین ہو، پاؤں پر چپک جائے، وہ موزہ ہی ہیں، اگرچہ وہ بوٹ کہلائیں، جوتا کہلائیں، جو بھی کہلائیں، ان کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، لیکن ٹخنے ایٹ لیسٹ وہ چھپاتے ہوں۔ جو شرائط میں نے بیان کی وہ اگر پائی جاتی ہیں تو ایسی صورت میں مسح کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تھے مسائل مسح علی الخفین کے، جو میں نے پہلے شرائط بتائیں، پھر اس کے فرائض بتائے، پھر اس کے کرنے کا طریقہ بتایا، یوں کرنا، مدت بھی بیان کر دی۔ اب آئیے کہ مسح علی الخفین ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے، یعنی یہ ختم کب ہوتا ہے، اور ہم کیا کیا کام نہ کریں تو یہ جاری رہتا ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے مسح علی الخفین بھی ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ مثلا وضو ٹوٹا خون نکلنے سے، تو اسی طرح ہی آپ کا مسح علی الخفین بھی ٹوٹ گیا، جب آپ وضو کریں گے تو دوبارہ بھی کریں گے، یہ ایک قاعدہ یاد ہو گیا۔ دوسرا، اگر آپ کا وضو ہے تو پھر بھی مسح خفین کب ٹوٹے گا؟ جب مدت پوری ہو جائے گی۔ وضو آپ کا ہے، مثلا ابھی کل میں نے 2 بجے سے
میری مدت سٹارٹ ہوئی تھی, میں نے پہنا 1 بجے تھا موزہ, وضو ٹوٹا 2 بجے, میری مدت سٹارٹ ہوئی 2 بجے, میں آگے وضو کرتا رہا, پاؤں پہ مسح کرتا رہا, نمازیں پڑھتا رہا, کرتا کرتا 2 بجے آیا, میرا وضو ہے, میں نے زور کے لیے وضو کیا ہوا تھا, لیکن مسح کی مدت ختم ہو گئی, 1 دن پورا ہو گیا, تو پھر میں موزے اتاروں گا, مسح میرا ٹوٹ گیا ہے, موزے اتاروں گا, پاؤں دھوں گا, پھر موزے پہن لوں گا, بس دوبارہ سے نیا پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آلریڈی میرا وضو ہے. اچھا پورا کر لیں تو بہتر ہے وضو, لیکن اگر آلریڈی ہے تو صرف پاؤں دھو لیں آپ. یہ بات مکمل ہوئی. دوسری بات, موزے اتار دینے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے. آپ کی ابھی مدت ہے ابھی, لیکن آپ نے موزہ اتار دیا. اتارنے مطلب یہ کہ آپ نے آپ کی 24 گھنٹے مدت ہوتی ہے موزے پر مسح کرنے کی, موزہ ابھی پہنا, 2 بجے مدت سٹارٹ ہوئی, 4 بجے آپ نے ایک موزہ اتار دیا, ایک اتارا یا دونوں اتار دیے, مسح علی الخفین ختم ہو گیا. اب آپ دوبارہ اسے پہن کے اس کے اوپر مسح نہیں کر سکتے. ہاں اب آپ کو پاؤں دھونے پڑیں گے, پھر موزے پہنے, پھر اس کے بعد مدت سٹارٹ ہوگی آپ کی, اور اس کے اوپر مسح کرتے جائیں 1 دن اور 1 رات تک. اگر مسح آپ خفین اتار دیں, جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ دن کے ٹائم پہنتے ہیں, رات کو موزے اتار دیتے ہیں, تو صبح آپ جب فجر کے لیے وضو کریں گے تو آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے. یہ نہیں کہ آپ دوبارہ موزے پہن کے اس کے اوپر مسح کر لیں کہ میری تو ابھی ٹائم پڑا ہے, نہیں, آپ نے اتار دیا تو مسح علی الخفین کا جو مسح ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. اب آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے. تو یہ ہو گیا, مسئلہ واضح ہو گیا. ابھی میں پٹی پر مسح علی الجبیرہ, مسح علی الجبیرہ ہم کہتے ہیں اس کو عربی میں, اس کے بھی کچھ احکام بیان کر دوں جو اہم احکام ہیں, جو بہت ضروری ہیں. مسح علی الجبیرہ کے احکام یاد رکھیے. کوئی پھوڑا ہو, بھنسی ہو, یا آپ کے اوپر زخم بنا ہو, آپ نے اوپر پٹی باندھی, اگر اس کو کھول کر پانی بہانا زخم پر ممکن ہے تو پانی بہایا جائے گا, یا اگر پانی بہانا ممکن نہیں ہے تو یا پٹی کھولنے سے آپ کو ضرر ہوگا, یا اگر کھول لی تو باندھنے والا کوئی نہیں ہے, تو پھر اس پٹی کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں. میں نے ادھر پٹی باندھی, اس کے اوپر مسح کر لیں. اگر پٹی کھول کر پانی بہانے میں نقصان نہیں ہے, یعنی کھولیں آپ اس کے پانی بہا سکتے ہیں, تو پھر اس زخم کو دھونا ضروری ہے, یا خود عضو پر مسح کر سکتے ہیں. مطلب مسح آپ عضو پر کریں, اگر پانی بہانا ممکن ہے تو دھونا ضروری ہے, اگر پانی نہیں دھو سکتے تو اوپر مسح کریں زخم پہ, اگر اس پر بھی ممکن نہیں ہے پٹی کے اوپر کر لیں, جیسے کہ میں نے یہ ترتیب بتائی آپ کو. اور اگر پٹی گولائی میں ہے, گولائی میں زخم ادھر ہے, تو یہ جگہ بھی پٹی بندھی ہوئی ہے, اس کو اگر کھولیں گے تو آپ ایسی باندھ نہیں سکتے, تو ایسی صورت میں یہ جو گولائی والی جگہ آ رہی ہے اس کے اندر, اس پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں. اگر کھولنا ممکن ہے تو کھول کر دھونا ضروری ہوگا, کیونکہ ادھر تو زخم نہیں ہے, زخم تو اوپر ہے. تو یہ مسائل میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, لیکن تکرارن اس لیے کہ یہ مسح علی الخفین کے آگے مسح علی الجبیرہ کا باب آتا ہے, فوری طور پر اس کے جوائنٹ مسائل آتے ہیں جہاں بھی باب ہو اس کا, تو اس لیے میں دوبارہ ان کو بیان کر رہا ہوں. ہڈی ٹوٹی ہو, اس پر تختی لگائی جاتی ہے, پلاسٹر کہتے ہیں اس کو, وہ اس طرح کر کے تختی لگاتے ہیں ہڈی ٹوٹنے. اب اس کو کے اوپر بھی آپ مسح کر لیں. مسح ہوتا ہے مکمل کرنا ہوتا ہے, مکمل ہر چیز کا پھر اوپر ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے آپ نے. تو ہڈی اگر ٹوٹی ہوئی ہے تو اس پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے احکام ہے مسح علی الجبیرہ کے, مسح علی الخفین کے. تو یہ بہت امپورٹنٹ